हेलो, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनप्लग माइक। अमूमन हम अपना प्रोग्राम किसी पॉडकास्ट की तर्ज पे किसी गेस्ट के साथ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन 2 दिन से जो सोशल मीडिया के ऊपर बुखार इस वक्त तारी है वो है डक्की भाई का। तो ज़रूरत इस बात की समझी कि इस केस के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपसे आकर डिस्कस की जाएं और वो बहुत ज़रूरी है। अमूमन मैं कभी भी फैमिली व्लॉगिंग और इन चीज़ों के हक़ में नहीं रहा। ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बनाया जाए जो आप तक पहुंचे और आपको उस चीज़ का फ़ायदा दे, लेकिन क्योंकि ये एक अवामी टॉपिक था और अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी, तो इस पे चंद ऐसे पहलू थे जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी था, जो इन अ सोसाइटी वो हम मिस कर रहे थे। और इसके अंदर वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरी एफआईआर का मतन जो सरफराज जो एडिशनल डायरेक्टर थे इससे पहले एनसीसीआई के, जिनके ऊपर केस बना, उनके साथ साथ कौन कौन शामिल था, वो किस तरह काम करते रहे, उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात हैं, वकला का इसमें किरदार क्या हुआ और मेनली उनके साथ सलूक जो है जेल में किया गया, वो तमाम चीज़ें डक्की भाई पहले ही बयान कर चुके हैं। हाँ, ज़रूरत इस बात की है, ये इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो वकला के अलावा ये डील जो है वो कामयाब बनी और बिग ब्रदर्स का सबसे अहम जो रोल रहा है इस पूरी डील के अंदर वो बहुत अहम है इस तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, और सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एफआईआर की बात करते हैं। जो एनसीसीआई के एडिशनल डायरेक्टर हैं सरफराज चौधरी, उनके ऊपर जो गिरफ़्तारी उनके अमल में आती है और उसके बाद उनको गिरफ़्तार करके उनके ऊपर चार्जशीट जो है वो लगाई जाती है कि गालिबन डक्की भाई से इन्होंने 90 लाख का पैसे जो हैं वो तावान के तौर पर वसूल किए। उनको उठाया जब वो मलेशिया जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ, उनको धमकियाँ दी गई कि आपके साथ आपकी वाइफ को भी इसमें नामज़द कर देंगे। जो इनके आईओ ऑफिसर थे सलमान अज़ीज़ उनके फ्रंटमैन थे और वो डक्की भाई से जो है वो पैसे वसूल करते रहे इन तमाम चीज़ों के अंदर। ये भी एफआईआर की और जो चीज़ें इल्ज़ामात की रोशनी में जो चीज़ें सामने हैं वो ये हैं कि एडिशनल डायरेक्टर लाहौर सरफराज चौधरी साहब, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर थे जवार अहमद साहब, डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद मोहम्मद उस्मान जो थे ऑपरेशन के डायरेक्टर थे ये उस्मान साहब, उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद उसामा खान थे, इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लाहौर शुएब रियाज का नाम इसमें शामिल है, जबकि इन्हीं के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लाहौर हैं मुश्तबा ज़फ़र, उनका नाम भी, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात इन्हीं एफआईआर्स के अंदर साबित हैं। इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर जो एनसीसीआई के थे जो भत्ता वसूल करते रहे मुबैना तौर पर, जो इल्ज़ामात उनके ऊपर एफआईआर्स के अंदर भी मौजूद हैं, उसमें यासिर रमज़ान थे, अली रज़ा और सलमान अज़ीज़, ये तमाम लोग एलीट को कैप्चर करते हैं, उनके ऊपर जो है वो केसेस बनाते हैं और उनसे जो है पैसे वसूल किए जाते हैं और उसी तसलसल की एक कड़ी जो है वो जो डक्की भाई हैं गालिबन वो एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई सरफराज चौधरी साहब, जिनका काम ये होना चाहिए था कि उनको जो ओहदा मिला उसके ऊपर वो बेहतरीन तरीके से काम करते और वो सूदमंद साबित होता, वो मॉरल पुलिसिंग करते रहे, वो ब्लास्फेमी के ऊपर लोगों के ऊपर केसेस बनाते रहे जाकर और लोगों की गिरफ़्तारियाँ करके उनसे उनके घर वालों से जो है वो भत्ता वसूल करते रहे। डक्की भाई के साथ क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें अब वो अपनी वीडियो के अंदर जो है वो गालिबन बता चुके हैं, जिसके ऊपर 2 मुख्तलिफ आरा इस वक्त सोसाइटी में पाई जाती हैं। हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम इसके अंदर डिटेल एनालिसिस करें और डिटेल बात करें इन तमाम चीज़ों के ऊपर। जो यही ग्रुप है जो गालिबन का जो इल्ज़ामात हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक महीने का 10 लाख रुपया एनसीसीआई लाहौर इस्लामाबाद को भिजवाता था और मंथली लगी हुई थी, यानी 50% ये लोग डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर ये अपने पास डिवाइड कर लेते थे और बाकी की रकम जो है वो अपनी पोस्ट बचाने के लिए या इस ओहदे पे कायम रहने के लिए वो इस्लामाबाद तक पहुंचाया करते थे। इसके अलावा इन पे बीबीसी की एक रिपोर्ट है जो गालिबन नवंबर में शाया हुई है, सितंबर में एक रिपोर्ट शाया है, उसके अलावा उनमें ये बताया गया कि चीनी शहरी जो थे वो जो गैर कानूनी कॉल सेंटर चला रहे थे, गालिबन 13 से 15 रावलपिंडी के अंदर उनको पकड़ा गया, एक पॉइंट पे जाके उनसे मुलाकात की गई, उनसे पैसे लिए गए और उनकी पुश्त पनाही भी यही जो ग्रोह है या टोला है वो ये करता था। ये तमाम चीज़ें अपनी तरफ हैं जो एफआईआर की दिफात हैं या एलीट कैप्चर जिस तरह ये करते थे और जिस तरह रिश्वत वसूल करते थे। डक्की भाई की वीडियो के अंदर ये इल्ज़ाम भी मौजूद है कि गालिबन 90 लाख रुपए तक इन्होंने हमसे वसूल किया है और उसमें से 60 लाख जो है वो मुबलिग रिश्वत के तौर पे डायरेक्ट जो है वो वसूल किया गया, जबकि बाकी 10-10 लाख करके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे या मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए जो है वो हत्याया गया डक्की से और ये कहा गया कि आपको जेल ट्रांसफ़र करने के भी आपसे जो है वो पैसे वसूल किए जाएंगे। डक्की की वीडियो में लूप होल क्या है उसके ऊपर भी बात करनी है, बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो डक्की के वकला का किरदार,
جس طرح ان کے 3 سے 4 وکلا بدلے گئے اور ان کو ضمانت نہیں مل رہی تھی، حالانکہ یہ بے لیبل آفینس ہے جتنا میں نے سرچ کیا ہے اس کے اوپر. آپ کو پاکستان کے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ جج جو ہے وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ آپ کو اس کے اوپر بیل دیتے، لیکن ڈکی بھائی کو پھر بھی 100 دن کے اندر جو ہے جیل گزارنی پڑی. اور وہ یوٹیوبر جس کے اپنے 7 سے 8 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی آڈینس ہے لیکن پھر بھی اس کو اس ملک کے اندر، اس عدلیہ، اس نظام کے اندر جو ہے وہ پاکستانی ادارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کی مدد لینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جا کے اس کے لیے چیزیں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلے وکلا کے کردار کی بات ہم کر رہے تھے. وکلا کا کردار انتہائی ناقص رہا کہ 3 سے 4 وکلا بدلے گئے پھر بھی ان کو ضمانت نہ کروا سکے، اور وہی وکلا آج میڈیا پہ آ کے یہ بات کریں کہ ہماری وجہ سے ان کو ضمانت ملی، جبکہ وہ خود ویڈیو کے اندر یہ بتا چکے ہیں کہ میری ڈیل جو ہے وہ بگ بردرز نے کروائی، انہوں نے میرا ساتھ دیا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، ایم آئی نے، تب جا کر جو ہے یہ ڈیل بنی اور مجھے ضمانت ملی. تو یہ وہی کلچر ہے کہ جب آپ کسی ناکے پہ روک لیے جائیں یا کسی آفیسرز کے آگے کھڑے ہو جائیں تو جب تک آپ اس کی وردی نہیں اتروا سکتے وہ آپ کی وقت جو ہے وہ سمجھے گا نہیں. سوسائٹی میں یہی معاشرہ یہی چیزیں چلتی ہیں. آگے عدلیہ کے کردار پہ بات کی جائے تو وہی عدلیہ ہے جو آئینی عدالت بنا دی جاتی ہے. جو عام کیسز جو ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی پوڈ کاسٹ کے اندر حیدر بٹ سے بات کی تھی کہ عام عدلیہ، عام لوگوں کو انصاف دینے کے لیے عدلیہ کہاں موجود ہے. سیشن کورٹ، میکسیمم ہائی کورٹ تک ان کا کیس جاتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر تو کیسز جاتے بھی نہیں ہیں ایسے کہ عام آدمی کو انصاف مل سکے. آئینی عدالت بنا لیں یا موجودہ چیف جسٹس ہوں، کسی ایک حکومتی اہلکار کسی نے اس چیز کے اوپر نوٹس نہیں لیا، اور پھر غالباً بات وہیں آ جاتی ہے کہ بگ بردرز کو بیچ میں آنا پڑا، وہ ڈیل کروانی پڑی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈکی بھائی کے لیے آسان ہوئی. لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انصاف کا تقاضا نہیں کر سکتے، جو معاشرہ انصاف کی بنیادوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کیسے آگے جا کر عدلیہ پہ اعتبار کرے گا؟ عام آدمی کس طرح عدلیہ سے انصاف لے گا؟ اس میں ایک اور چیز اہم یہ تھی کہ بگ بردرز نے ڈیل کروائی، ان پہ ان کا شکریہ ادا کیا. ڈکی بھائی نے کہا کہ میں نے یہ کہا ان سے کہ میں ویلوگ کرنا چاہتا ہوں اور اس میں آپ کا نام لوں گا، جبکہ ڈکی بھائی کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا وی ورک ان شیڈو. تو سر یہ کیسا شیڈو ہے کہ پورا ملک آپ نے شیڈو کے اندر کر دیا، ملک میں سول رائٹس ختم کر دیے، ہیومن رائٹس ختم کر دیے، عدلیہ کا نظام جو ہے وہ بے سود ہو چکا ہے، نیچے جڑوں تک کھوکھلا ہو چکا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ایک انسان کو آپ کی مدد لینی پڑتی ہے انصاف کے حصول کے لیے. وہ ڈکی بھائی ہیں جس کے ملینز آف فالوورز ہیں، لیکن عام آدمی جس کو قتل کے کیس میں، رشوت چوری کے کیس میں یا کسی بھی کیس میں اس ملک میں اپنا انصاف کروانا ہے، وہ کس جج کے پاس جائے اور کس عدالت کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکائے. اور کچھ غالباً تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی الزامات لگائے گئے کہ یہ پینٹڈ ویڈیو تھی جس کے اندر جو ہے وہ کرافٹ کیا گیا ڈکی بھائی کے لیے کہ انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں اور اپنی پرموشن کے لیے یہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ عام آدمی کے لیے پھر یہ ادارے کیوں نہیں اٹھتے؟ عام آدمی کے لیے اسٹیبلشمنٹ، ایم آئی یا آئی بی یا آرمی کا ادارہ کیوں نہیں اٹھتا؟ انصاف اس کو کیوں نہیں فراہم کرتا اگر ڈکی بھائی کو کر سکتا ہے وہ؟ سیکنڈلی اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ ادارے دوسروں کی جورسڈکشن میں آ کے جو ہے وہ فیصلے کرواتے ہیں. کتنی آسانی سے ڈکی بھائی کو بیل بھی مل جاتی ہے، ان کے تمام کیسز جو ہیں وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ کرنے والے چودھری سرفراز ہوں، زوار صاحب ہوں یا پھر عثمان یا اسامہ خان ہوں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، پورا ٹولہ ہے، ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ان پہ ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں. سوال یہ بھی ہے یہاں پر بہت امپورٹنٹ کہ آپ نے اداروں کو پلنے ہی کب دیا، آپ نے بیوروکریسی کو پلنے کب دیا؟ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی اور پھر جب سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا کوئی بھی ایسی آفت ہو، آپ آتے ہیں، آپ پرفارم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آرمی تو ہر جگہ آ کے پرفارم کرتی ہے. لیکن سب سے بڑا کویشچن یہ ہے کہ جو ملک کے موجودہ ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے پرفارم کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، آپ کا کام ہے اس ملک کی فورن پالیسی کی حفاظت کرنا، سیکورٹی معاملات کو دیکھنا. عدلیہ کا کام ہے ڈکی بھائی کو انصاف فراہم کرنا. سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ بات کہ ڈکی نے کہا کہ مجھے مارا جاتا تھا اور مار کے جو ہے وہاں لایا جاتا تھا. یہ بات وکلا کو معلوم تھی تو انہوں نے کیوں نہیں ان کا میڈیکل کروایا؟ عدالت کے اندر پیش کرتے یہ کیس ویسے ہی کمزور ہو جاتا. تیسری بات، جیل میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائیں کہ کس طرح مجھے تھپڑ مارے گئے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیل کی گئیں کس طرح.
تو ایسے لوگوں کے ایسے لوگ جو اس پوسٹ پہ چودھری سرفراز جیسے ہوں، زوار احمد جیسے ہوں، یا شعیب ریاض جیسے جو ان کے آئی او تھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر NCCI لاہور کے، ایسے لوگ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسی پوسٹوں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ آپ کا نظام جو ان کے انٹرویوز کرتا ہے، جو ان کی تعیناتی کرتا ہے، سب سے بڑا کویشچن یہاں پہ ان کے اوپر اٹھنا چاہیے۔ اگر آرمی نے، MI نے یا IB نے آپ کو انصاف دلایا ہے تو پھر یہ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ایسے کرپٹ عناصر کے اوپر بھی خط پکا کریں، نہ کہ وہ پکا کریں، ادارے جو ہیں اس کے اوپر نوٹس لیں، متعلقہ ادارے۔ آرمی کا کام جو ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ سیلاب میں آ کے لوگوں کی مدد کریں، اس کے لیے باقاعدہ ریڈ کریسنٹ ہو یا دیگر ادارے ہوں، وہ PDMA جیسے موجود ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ان کے ساتھ سلوک جیل میں کیا گیا، تو میں آپ کے ساتھ کچھ رپورٹ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں، گلوبل ٹارچر انڈیکس 2025 کی، جو کہ پاکستان فیکٹ شیٹ میں جو جیلوں میں ہائی رسک جو صورتحال ہے وہاں پہ رہنے والے جیل کے اندر قیدیوں کی، اس کو ہائی رسک کے اوپر جسٹیفائی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیسے پولیس مقابلے ہوتے ہیں اور کیسے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے یا عقوبت خانے کیسے چلائے جاتے ہیں، یہ بھی چیز جو ہے یہاں پہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ڈکی بھائی کی رپورٹ کے بعد یہ چیز بھی بڑی طور پر واضح ہو گئی کہ پاکستان کے اندر کس طرح پولیس جو ہے وہ زد و کوب کرتی ہے۔ سیکنڈلی، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ NCHR، یہ بھی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو USAID کے ساتھ کام کرتا ہے پاکستان کے اندر۔ ان کے مطابق پولیس کسٹڈی میں صرف جون جولائی میں 27 قیدیوں کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے واقعہ، اور جیل ڈیٹا رپورٹ کے مطابق ان کی پنجاب جو ہے اس میں ملک میں سب سے بڑے جو ہے وہ جیل موجود ہیں پنجاب کے اندر، اس کے اندر سب سے زیادہ قیدی 60% قیدی جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، جس میں ایک جیل کے اندر 150% سے زیادہ تعداد گنا جو ہے وہ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ نہ صاف ماحول، نہ پینے کا پانی، بیسک ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ غالباً سید مزمل صاحب کا میں ویلوگ سن رہا تھا، انہوں نے میاں اشفاق صاحب کو کوٹ کیا۔ اب بات تھوڑی سی اس کے اوپر ڈکی کی ویڈیو کے اندر لوپ ہولز کے اندر کر لیتے ہیں۔ جو سید مزمل نے اپنے ویلوگ کے اندر کوٹ کیا، جو FIR تھیں جو ان کی بیگم عروب نے کروائی، اس کے اندر جو ہے وہ جناب کا نام ہی نہیں ہے سرفراز صاحب کا، تو 6-7-8 مہینے بعد یہ بھی باہر آ جائیں گے، پھر کسی اہم پوسٹ پہ تعینات ہوں گے، پھر کسی کے اوپر بلاسفیمی کے کیس کریں گے، اور پھر کسی کو FIR کے تحت جو ہے وہ اندر کر کے اور پھر پیسوں کا جو ہے وہ تقاضا کیا جائے گا، اور اوپر سے نیچے تک یہ نظام ایسے ہی کرپٹ ہے، آج کا نہیں بڑے عرصے کا۔ غالباً سرفراز چودھری صاحب کا جو FIR ہے اس میں نام ہی موجود نہیں ہے، لیکن وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 23 دن کا جو ریمانڈ ہے FIA ہسٹری میں یہ سب سے بڑا ریمانڈ سمجھا جاتا ہے۔ 23 دن کا ریمانڈ ان کا دیا گیا۔ جب FIR رجسٹرڈ ہوئی تو 20 منٹ میں انکوائری مکمل کر لی گئی۔ یہ بھی سید مزمل نے اپنی ویڈیو میں کوٹ کیا، کیونکہ جو قانونی ماہر تھے میاں اشفاق صاحب، ان سے ان کی بات ہوئی، اس کے بعد یہ چیزیں انہوں نے اپنے ویلوگ کے اندر جو ہے وہ کوٹ کی ہیں۔ میں کوٹ اینڈ کوٹ اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور 90 لاکھ کی جو ہے FIR تھی ڈکی کی جانب سے، لیکن جو ریکوری ہے وہ 4 کروڑ 25 لاکھ کی کال سینٹر سمیت کی گئی۔ یہ بھی FIR میں ایک لوپ ہول تھا، جبکہ 3,26,000 کی ریکوری جو ہے وہ ڈکی سے یہ کی گئی، FIR کے اندر رپورٹڈ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے رپورٹ ہیں FIR کے اندر۔ غالباً جو ان کے اوپر الزام آتا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹنگ ایپ کی پروموشن کا، تو کیا PSL میں بیٹنگ ایپس کی پروموشن نہیں ہوئی؟ وہاں پہ 1x بیٹ ہو یا دیگر جو بیٹنگ ایپ ہوں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پروموشن کی گئی، کیونکہ PCB ایک بڑا ادارہ ہے، PCB ایک مکمل ملک کا ادارہ ہے، وہ بیٹنگ پروموشن کر سکتا ہے، ایک ڈکی بھائی جو ہے وہ پروموشن نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک NCCI کا سرکاری افسر اس ملک کے عام شہری کو بھول جائیں وہ ڈکی بھائی ہے، آپ میں کوئی بھی عام شہری کو اس کو اٹھاتا ہے، اس پہ بلاسفیمی کے کیس کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پورے منظم گروہ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں لے کے آگے چلتا ہے۔ یہ بھی الزام ان کے اوپر، کیونکہ FIA سائبر کرائم، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ FIA سائبر کرائم کا ادارہ ختم کر کے NCCI کا ادارہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ سائبر کرائم سے پہلے جب میری سرفراز چودھری صاحب سے 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی جب میں رپورٹنگ کرتا تھا اور 2-3 پریس کانفرنس کور کرنے کا موقع ملا، تو سرفراز چودھری صاحب تب بھی ڈپٹی ڈائریکٹر تھے FIA سائبر کرائم کے، وہی بندہ آج ایڈیشنل ڈائریکٹر لگا NCCI کا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب کون دے گا کہ ایسے شفاق انسان کو آپ نے ایک ایسی اہم پوسٹ دے دی جو ملک کی ایجنسی کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ کیونکہ NCCI جب بنا تھا ان کو بننے سے پہلے FIA سائبر کرائم کو ختم کیا گیا تھا اور وہاں کے سٹاف کو ادھر منتقل کیا گیا تھا۔ سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ بات جو اس ویلوگ میں ہے وہ یہ کہ سرفراز چودھری صاحب جو ہیں، اس سے پہلے ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ یہ بلاسفیمی گروپ جو ہیں جو بہت سے نوجوانوں کو پھنساتے ہیں انٹرنیٹ فیس بک سے یا واٹس ایپ سے، ان سے بھی یہ منسلک رہے ہیں اور ان سے
उन ग्रुप्स के लिए काम करते रहे, आम लोगों से लाखों रुपए जो है वो बटोरते रहे। इसी के ऊपर जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो हादी चट्ठा साहब जो ईमान मज़ारी साहिबा के शोहर हैं, उन्होंने एक एक्स पे पोस्ट की, वो भी पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ कि ये वही शख्स है जिसने बिला सेफ्टी ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के कहने पर सैकड़ों नौजवानों को ब्लास्फेमी के झूठे मुकदमात में फंसाकर इनकी ज़िंदगियां जो हैं वो तबाह की। उसके अलावा उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में ये भी लिखा कि ऐसे अफसरान के लिए भत्ताखोरी तशद्दुद मामूल की बात है। हुकूमत ऐसे ही अफसरान को परवान चढ़ाती है और इनकी हौसला अफजाई करना भी पसंद करती है। अहमद नूरानी साहब इससे पहले ये तमाम चीज़ें अपनी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पोस्ट कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि इस मुल्क का निज़ाम कैसा करप्ट है और ब्लास्फेमी के ऊपर, मॉरल पुलिसिंग के ऊपर आप जो है वो किसी को भी किस तरह जेल में डाल सकते हो और उनसे कितनी चीज़ें वसूल कर सकते हो। इस मुल्क में जिसके पास ताकत है उसी की आवाज़ बुलंद है और वही मसीहा का किरदार भी अदा करते हैं आम लोगों के लिए। और यही वो सरफराज साहब थे जिनकी फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर बड़ी तनकीद करने वाले डॉक्टर अफ़ान कैसर हों, मंसूर अली ख़ान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये लोग इनके इंटरव्यूज़ करते थे जा के और इनकी मॉरल पुलिसिंग के गुण गाते थे कि किस तरह उन्होंने जो है मुल्क के करप्ट अनासिर को, यानी डकी भाई से बड़ा इस मुल्क में कोई मसला नहीं है कि उनको पकड़ के जो है मुल्क की ख़जाने को कितना बड़ा इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। आज के अनप्लग के वीलॉग के अंदर सिर्फ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में या अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।